وہ عورت مارچ جس کے لیے عورتیں گھروں سے نکل رہی ہیں، ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حقیقتاً عورت مارچ یہی ہوتا ہے؟ آپ کے حقوق یہی ہیں جو آپ پلے کارڈز پہ ایسے بڑے بڑے نعرے لگا کے تو پورٹرے کرتے ہیں، یہ عورت مارچ ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیے نا، وہ کچھ لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں جی. مثلا یہ ہے کہ طلاق پہ بڑی خوشی ہوئی، طلاق میں کوئی خوشی کی بات نہیں، بچے رل جاتے ہیں. اچھا یہ ہے اپنا کھانا اپنا موضوع خود ڈھونڈا، اپنا کھانا گرم کرو، ایسی باتیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ گھر ہے، گھر میں سبھی کی تکریم تو ہونی چاہیے خاتون خانہ کی. اس کا کام تو نہیں ہے موزے ڈھونڈے. ہم نے تو اپنی بیگم سے کبھی نہیں کہا موزے ڈھونڈے، ایک لفافے میں پڑے رہتے، چھاپر میں پڑے رہتے ہیں. اگر کبھی ضرورت ہو تو پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اور کھانا بھی میں تو اپنا خود ہی گرم کرنے کو ترجیح دیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ خاص ٹیگ لائن لیکن یہ اور خاص ٹیگ لائن کیا ہے ہارون صاحب؟ اس کا مطلب جو ہے دیکھیں، اسی کے ایک بعض اوقات ایک جملے کے کئی معنی ہوتے ہیں. اگر اس کا مطلب یہ ہے خواتین کو اپنی مرضی سے شادی کی اجازت ہونی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، بالکل دی ہے، اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں مجھے آرام، سکون، احترام، وقار چاہیے، تو وہ بالکل اس کو اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کہ مرد کا بھی ہے. اس میں تو کوئی تفریق کا سوال ہی نہیں ہے جی. تو ایک آدمی گیا رسول اللہ کے پاس، اس نے کہا کہ بیوی میری جھگڑا کرتی ہے. انہوں نے کہا اس کو معاف کر دیا کرو. انہوں نے کہا کتنی دفعہ؟ انہوں نے کہا دن میں 100 دفعہ. اچھا، دن میں 100 دفعہ. مطلب یہ ہے کہ فلکچویشن ہوتی ہے خواتین کے اندر ایموشن میں زیادہ مردوں کا مقابلے میں. کمٹمنٹ بھی ان کی اولاد سے زیادہ ہوتی ہے، وفا بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ مغرب سے سلوگن آئے ہیں، وہ اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے مکمل آزادی. مکمل آزادی نام کی کوئی اسی چیز کا زمین پہ کبھی وجود ہی نہیں رہا. مکمل آزادی تو کسی کی کوئی نہیں، جو مرضی میں کروں، مرضی نہیں. یہ میں ٹھیک سے بیٹھ گئی. اب ایک اور عجیب و غریب تصویر ہے. اچھا، اور اس میں بعض نعرے تو ایسے ہیں کہ کوئی شخص ان کا ذکر تنہائی میں بھی کرنا پسند نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا. مسئلہ یہ ہے جو جھگڑا ہوا ہے، اب وہ ایک کلپ لوگوں نے دیکھا ہے، اب ایک دوسرا کلپ آیا جس میں وہ اس سے کہتی ہے، محترمہ کہتی ہیں بکواس بند کرو. جی، اس کا اس وقت صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ میری بات میں نہ بولیں. اس وقت تک اس کا ایک مطالبہ، بکواس بند کرو. جی جی بالکل. اس کے بعد جو کچھ خلیل الرحمان قمر صاحب نے کیا وہ نہایت ہی نامناسب ہے. بالکل آئی ایگری. آپ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول، وہ کہتے ہیں، وہ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ اللہ کا رسول کا حوالہ دیتے ہیں. جب اللہ اللہ کا رسول کا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. مسلمان کی نشانیاں بتاتا ہے نا. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنا غصہ پی جاتے ہیں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. کاظمین الغیظ، غصہ عافین الناس، لوگ ان سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یُسِرُونَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اِثار کرتے ہیں تنگ دست. اس میں سے ایک بالکل واضح الفاظ میں کہا گیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے وہ طرح دے جاتے ہیں، اوائڈ کر جاتے ہیں. اب خدا کے رسول نے تو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے چند اہم ترین باتیں وہی کہنی تھی نا. اس دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو چند باتیں کہی. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو تمہارے رحم و کرم پر ہے، ان کا خیال رکھنا. غلام ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کا اختیار نہیں ہے، ان کی مجبوریاں ہیں. نماز کا کہا، انصار کے بارے میں وصیت کی. وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتے جائیں گے، ہر کمزور کے حق میں. غلام تو دیکھو جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے. اچھے لوگ تھے جو خیال رکھتے تھے، جو سخت گیر لوگ تھے وہ تو بہت برا سلوک بھی کرتے تھے. تو وہ اب خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے نا، ان کے اندر ایک انا بہت بڑی ہے، اور بات ٹھیک ہوتی ہے اس کو پیش اس طرح کرتے ہیں، طریقہ غلط ہے. مثلا وہ کہتے ہیں میں فلاں ادا کر وہ کام نہیں دوں گا. بالکل نہ دیں. ہاں، اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نہ دیں ان کو کام، آپ کی ان سے بنتی نہیں ہے. ایک لفظ وہ اپنے لیے کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ. پڑھے لکھے ہونا ٹھیک ہے کہ ایک آرٹ وہ رکھتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ ہے ہم سب کرتے ہیں. ہم آپ لیکن ہارون صاحب ایک بڑا طبقہ کہتے ہیں خلیل الرحمان صاحب نے بالکل بجا بات کی. طریقہ سپورٹ تو اس کی اتنی ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. میں نے کل لکھا تھا، ہیرلڈ کا ایک سروے ہے، ڈان کا جریدہ ہے ہیرلڈ، اس میں انہوں نے 20 سال پہلے کیا تھا، 98% لوگ شرعی قوانین چاہتے ہیں. اب اگر خواتین کے حقوق دیکھ لیں کیا ہیں،
بھائی یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، یس یہ ہے، لیکن اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ بھی ہے، میرے بیٹے نے میری بیٹی سے کہا کہ MBA کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لڑکیوں کے بس کی بات. اس نے MBBS کیا، اس نے بڑے اچھے نمبر لیے. اس نے پاکستان سے بھی کیا، گلاسکو سے بھی کیا، یہ طریقہ ہے. برطانیہ کی نمبر 1 یونیورسٹی سے. تعلیم ان کا برابر کا حق ہے. اللہ کے رسول نے کہا کل مسلمن و مسلمہ، اللہ کے رسول نے کہا. اور ایک عورت پڑ جاتی سب، اچھا جی یہ ونی ہے، یہ فلاں ہے، یہ جہیز ہے. بالکل صحیح مطالبہ ہے، جہیز. میں بطور فخر کے نہیں کہتا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے جتنے تینوں بیٹوں کی شادیوں کی تو کہا کوئی ایک چیز بھی نہیں چاہیے جہیز کے نام کی، کوئی چیز، نتھنگ ایٹ آل. کسی نے کچھ دیا، تھوڑی سی چیزیں دی، کسی نے زیادہ دی، کسی نے کم دی. گھر میں کبھی اس کا ذکر ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ کسی نے جہیز میں کیا دیا کیا نہیں دیا. اس کا ذکر ہی ممنوع ہے گھر میں. اور سبھی اس کی اپنی خوش دلی سے پابندی کرتے ہیں. اس کی جائیداد کے حقوق ہمارے ہاں تو ہوتا ہے، بچوں کو پورا جائیداد میں حق ملتا ہے. لیکن اوورآل اگر بات کریں اوورآل نہیں تو اس میں سب اب تو قانون بھی بنا نہیں. جائز مطالبے ہیں، ان کے لیے لڑائی جائز ہے، ان کا حق ہے. لیکن یہ تو وہ مطالبے نہیں ہیں ہارون صاحب، مگر یہ وہ مطالبے نہیں تو لوگ پورٹریٹ کیے خلق خدا کی اکثریت ان سے بیزار ہے. یعنی یہ وہ کرنا پتہ نہیں کہ میں خوش ہوں مجھے طلاق ہو گئی. او بھائی طلاق ہو گئی، آپ کا ذاتی معاملہ، اس میں جشن منانے کی کوئی بات نہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے ہارون صاحب کہ اپنے گھر کے جو مسئلے ہیں ان کو نعروں کی شکل دے کر سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں خواتین. اب یہ سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی، اگر اس کو بہتر انداز میں میری ذات میری مرضی ہے کہ یہ ایک عورت جسم سے کہیں آگے ہے. ویسے کوئی لفظ ہی نہیں ہے جی. وہ کہے جی میرے اتنے حقوق ہیں جتنے آدمی کے ہیں. دیکھیے اس میں ہمارے جو بڑے اہل علم ہیں، مثلا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں یہ قوامون علی النساء جو ہے نا، مرد جو ہیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ اختیار نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے، تم کما کے لاؤ گے، ان پہ خرچ کرو گے، خوش دلی سے کرو گے، خوشی سے کرو گے. لہذا ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے تو وہ گھر میں کیپٹن ہے. مگر وہ کہتے ہیں جہاں عورت ارن کر رہی ہو، خاتون ارن کر رہی ہو، تو اس کا اطلاق اس پہ ہوگا، اس کا اختیار زیادہ ہوگا فیصلے کرنے میں. ٹھیک ہے، یہ چیزوں کو سیاق و سباق میں سمجھنا ہوتا ہے. مدینہ میں وہ ایک خاتون آئے، بہت زیادہ شکایت کی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض نہیں ہوتے تھے، سمجھاتے تھے. تو انہوں نے کہا تم وہی ہو جن کے ساتھ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا. ایک بڑی سخت مثال دی. مطلب یہ ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے کہا. ایک خاتون نے، میں آپ کو درجنوں واقعہ سینکڑوں واقعہ سنا سکتا ہوں، رات کے 12 بجے تک سنا سکتا ہوں. خواتین کے معاملے رسول اللہ کا جو رویہ تھا، میرے پاس صرف 2 منٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے خاتون آئی جس کی شہرت بہت ہی خراب تھی مدینہ میں. رسول اللہ کچھ تنابل فرما رہے، غالباً کو مسجد نبوی میں کھانا تو نہیں کھاتے ہوں گے، کھجوریں ہی کھا رہے ہوں گے، اندازہ ہے بھائی. انہوں نے کہا کیسا پیغمبر ہے، خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا. آپ نے فرمایا آپ کھا لیں. وہ عورت مسلمان ہوئی، نہ صرف مسلمان ہوئی، مدینہ میں اس کے گریسفل ایٹیچیوڈ کی، اس کی باوقار اور باحیا زندگی کی مثال دی جاتی تھی. وہ اس کے دل و دماغ ہی بدل گئے. حاتم طائی کی بیٹی آئی، رسول اللہ نے چادر بچھائی اس کے لیے. خواتین کے معاملے میں آپ کا رویہ کیا رہا؟ جو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی اس کے معاملے میں خلیل الرحمان قمر صاحب، اللہ کے پیغمبر سے زیادہ کوئی معزز ہستی نہیں ہے. اور میرا اور ان کے ایک ہی سینٹیمنٹ ہے، یہ نہیں کہ میں انہیں سمجھا رہا ہوں. وہ کوڑا پھینکتی تھی، اس کی تیمارداری کرنے گئے. ابا وال جب قرآن کوئی بات کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد کیا بحث رہ جاتی ہے. اب انہوں نے کہا جس چینل سے انہوں نے اپنا، وہ چینل والوں نے بھی زیادتی کی کہ جی آپ جناب معافی مانگیں اس سے. بھائی آپ جو چاہیں خلیل الرحمان کے بارے رویہ اختیار کریں، مگر آپ شرائط ادا، آپ اس کے وکیل نہیں ہیں. انہوں نے بھی پھر جواب میں اس کو کہا 2 ٹکے کا چینل. اب یہ طرز قوم کو تقسیم کر دیں گے، پہلے بڑی ترقیاں ہیں بڑھا دیں گے. یہ عورتیں کون ہیں؟ یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، ایک خاتون جو ہے بس وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب. بات بھی مکمل ہو گئی، بات بھی مکمل ہوگی، اور آنے والے دنوں میں بھی اس کا فالو اپ آپ کو دیتے رہیں گے. اس آخری بات کے ساتھ، ایک آخری لائن کے ساتھ، ایک عورت کی اگر بات کریں تو ایک عورت جسم سے کہیں زیادہ آگے ہوتی ہے. اس کے خان صاحب نے کچھ کام اچھے کیے ہیں. دس از دا فرسٹ ٹائم in 18 months 19 months
مثلا انہوں نے آٹے کا بحران ٹھیک ہینڈل کیا، چینی کا بحران ٹھیک ہینڈل کیا، اس پہ سختی کی. اب وہ زور دے رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ تو خیر جاری کیے، وہ اس کو صحیح پروپیگیٹ نہیں کر سکے، صحیح. اور اب وہ سختی کر رہے ہیں وزراء کے معاملے میں بھی اور افسروں سے کہ بھی عام آدمی کا بوجھ جس طرح بھی کم کیا جائے، کم کیا جا سکتا ہے. یہ یوٹیلیٹی سٹور کی فروخت جو ہے 50 کروڑ مہینہ سے 6 ارب روپے ہو گئی ہے، یہ 100 ارب تک جا سکتی ہے. پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں اور یہ منافع کا کاروبار ہے، اس میں سے تو پیسے بچنے چاہیے. حکومت کے پاس جگہ بتیری ہیں، جگہ دے دیں اور اس میں کوئی پرسنٹیج طے کریں. اور یہ دالیں ساری خرید لیں، آدھی خرید لیں، گندم خرید لیں، آئل کی سپلائی، کھانے کی، چائے کی پتی، دودھ، یہی ہے ایک عام آدمی کو چاہیے. سبزیوں کا کوئی نظام بنائے. اور یہ پرائیویٹ ہی لوگ کاروبار کرتے ہیں، حکومت کاروبار نہیں کرتی. میں تو اس کا بہت سخت وہ کریں، پرائیویٹائزیشن میں سختی کریں اور کر ڈالیں پرائیویٹائزیشن. تنقید کی پرواہ نہ کریں، بچت شروع ہو جائے گی. تنقید تو اس چیز اور یہ جو عام آدمی کی زندگی میں سہولت پہ اب وہ زور دے رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. تو یہ سچویشن جو ہے اس کے بہتر ہونے کا پہلی دفعہ امکان ہے. ساری دنیا کی معیشت ڈگمگا رہی ہے کرونا کی وجہ سے. کچھ نقصان پاکستان کو بھی ہوگا، مگر پاکستان کو کمپنسیٹ قدرت نے کر دیا کہ ٹیکسٹائل کے آرڈرز بڑھ گئے.